وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال وقوله تبارك وتعالى ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أي يفضلون الكفارة على المسلمين بجهلهم وقلة دينهم وكفرهم بكتاب الله الذي بأيديهم. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ان یہودیوں کی اور بری عادات میں سے یہ سب سے بری خصلت ہے کہ وہ کافروں کو فضیلت دیتے ہیں مسلمانوں پر. جیسا کہ الحمدللہ نے پڑھا ہے کہ جب وہ کعب بن الاشرف اور حیی بن اخطب وہ جب آئے معاہدہ کرنے کے لیے کفار قریش سے، تو کفار قریش نے ان سے یہ سوال کیا کہ آپ چونکہ اہل کتاب ہیں، آپ ہمیں سمجھائیں کہ ہم اپنے دین پر، اپنے طریقے پر جو قائم ہیں، ہمارا طریقہ بہتر ہے یا حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ماننے والوں کا طریقہ بہتر ہے؟ تو ان یہودیوں نے، کعب بن الاشرف نے، حیی بن اخطب نے کفار مکہ کو خوش کرنے کے لیے یہ کہا کہ نہیں، آپ بالکل ٹھیک ہیں، آپ صحیح ہیں، آپ راہ راست پر ہیں. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ مسلمان جو ہیں وہ بھٹکے. اور یہ ویسے بھی قاعدہ ہے پوری دنیا میں کہ ہر فرقہ اور ہر باطل مذہب والا بھی اپنے ذہن میں یہ سمجھتا ہے کہ میں حق پر، کیونکہ اگر ہوتی ہے. ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ بوجہ جہالت، کہ ایک آدمی جاہل ہے، علم نہیں ہے، اللہ کے قرآن اور حدیث پاک کی روشنی نہیں ملی، وہ اس جہالت کی وجہ سے اس کو دین سمجھے ہوئے ہے اور سمجھتا ہے کہ میں بالکل صراط مستقیم. ایک تو سب سے بڑی وجہ جہالت، اور دوسری وجہ ہوتی ہے اناد اور حسد، کہ بھی جانتا ہے کہ میں غلط ہوں لیکن حسد اور اناد ہے، ضد ہے کہ بھئی اب ہم اگر اپنی بات چھوڑیں تو پھر تو ہم جھوٹے بن جائیں گے نا. تو لہذا جاننے کے باوجود بھی وہ اپنے آپ کو اسی طریقے پہ قائم رکھتا. اب دیکھیں کہ مشرکین مکہ جو تھے ان میں دونوں چیزیں تھیں. ایک تو جہالت تھی کہ انہیں کوئی کتاب نہیں ملی، ان کے پاس کوئی کتاب نہیں آئی، اور حضور پاک سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان میں 600 سال کا فاصلہ ہے، 6 صدیاں بیت گئی. اچھا، اسی طرح پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے درمیان میں تو اور زیادہ مدت مدید ہے. تو اس وجہ سے ایک تو مشرکین مکہ جو ہیں وہ سب سے بڑے جہل مرکب میں مبتلا تھے کہ ان کے پاس کوئی اللہ کی کتاب تو ہے ہی نہیں، نہ کوئی پیغمبر کا دین صحیح طریقے سے ان کے پاس موجود ہے. ایک تو وجہ تھی جہالت، اور دوسری وجہ جو تھی قریش مکہ میں میرے مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ماننے کی وہ ضد اور اناد اور تقابل کہ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارا قبیلہ دوسرے قبیلوں کے آگے جھک جائے. تو یہ دونوں وجوہات جو تھیں اس نے ان کو اس گمراہی پہ جمائے رکھا، اور وہ اپنے آپ میں اس بات پہ پکے رہ گئے کہ بھئی ہم جو ہے بالکل صحیح راستے پہ. اور پھر یہ قاعدہ ہے کہ جب کوئی باطل فرقہ بھی، اب دیکھیں نا جی دنیا میں کتنے طریقے ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، مجوسی ہیں، آتش پرست ہیں، اسی طرح دنیا میں دہریے ہیں، منکرین دین ہیں، اسی طرح دنیا میں یہود ہیں، نصارہ ہیں، اور پھر ہر فرقے میں آگے سینکڑوں فرقے ہیں. یعنی یہودیوں میں بھی اندر کئی جماعتیں،
نصرانیوں میں بھی اندر کئی جماعتیں، اسی طریقے سے ہندو میں بھی اپنے اندر کئی طریقے ہیں اور کئی راستے ہیں۔ تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں جس طریقے پہ ہوں یہ صحیح ہے، اور شیطان اس کو اسی پہ جماتا ہے۔ اب دیکھیں نا جی، کفار قریش کے دماغ میں شیطان نے کیا بات ڈالی، اس نے کہا کہ دیکھو سیدنا محمد الرسول اللہ یہ دعویٰ فرماتے ہیں کہ میں ملت ابراہیم علیہ السلام پہ ہوں۔ انہوں نے کہا اگر یہ بات ٹھیک ہے تو بھائی پھر ابراہیم علیہ السلام نے تو کعبہ شریف بنایا، خود اللہ کا نبی مانتے ہیں کہ میرے ابا حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس کعبے کو بنایا، تو تم تو اس کعبے کو مانتے ہو، اور محمد عربی تو مسجد اقصی کو نمازیں پڑھ رہے ہیں، وہ تو ابراہیم علیہ السلام کے کعبے کو نہیں مانتے۔ ان کے دماغ میں ایک بات بٹھا دی کہ دیکھو مکے میں رہنے کے باوجود، اسی کعبۃ اللہ کے قرب میں رہنے کے باوجود اور ولد ابراہیم ہونے کے باوجود حضور نمازیں تو پڑھ رہے ہیں مسجد اقصی کی طرف، تمہارے اس کعبے کو تو مانتے نہیں، لیکن تم ٹھیک ہو، تم تو کعبے کو مانتے ہو، تم تو کعبۃ اللہ کا احترام کر رہے ہو۔ اور پھر سیدنا ابراہیم کے بیٹے کے پاؤں سے زمزم نکلا، تم زمزم کے خادم تم ہو، کعبۃ اللہ کے مجاور تم ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے مینا میں قربانی کی، تم قربانیاں کرتے ہو۔ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو ختنہ بٹھایا گیا، تم ختنہ بٹھاتے ہو بچوں کو۔ سب سے پہلے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے حج کے مناسک ادا کیے، تم ادا کرتے ہو، اور تم تو بڑے اچھے لوگ ہو، لوگوں کی خدمت کرتے ہو، حاجیوں کو شریف کھلاتے ہو۔ اور دوسری بات دیکھو کہ جب تک اللہ کے نبی نہیں آئے تھے تو تمہارے مکے میں کوئی جھگڑا نہیں تھا، حضور پاک تشریف لے آئے تو سارے جھگڑے شروع ہو گئے کہ ماں سے بیٹا علیحدہ ہو گیا، باپ سے بیٹا، بیٹے سے باپ، بھائی سے بھائی، کوئی ادھر کوئی ادھر کوئی ادھر، یہ ساری بات تو حضور کی وجہ سے ہوئی ہے، تم تو ٹھیک راستہ پہ۔ اسی لیے اندازہ کریں تو کافروں کے دماغ میں یہ باتیں بٹھا دی گئی تھی، اور ان کو پکا کرنے کے لیے پھر یہودی اور نصرانی حضور کی دشمنی میں آ کر ان کو کہہ دیتے تھے ہاں بھائی ٹھیک ہے تم تو بالکل سچے ہو۔ اب دیکھو نا حضور نے تو ہمارے ساتھ بھی اچھا نہیں کیا، اتنا عرصہ تو ہمارے قبلے کی طرف نمازیں پڑھتے رہے، اب آپ کو خوش کرنے کے لیے اس کعبے کی طرف آ گئے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ دنیا میں کوئی بد مذہب کیوں نہ ہو، دلیلیں تو سب کے پاس ہوتی ہیں، دلائل جھوٹے سچے اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے سب کے پاس ہوتے ہیں، لیکن ہدایت کب ملتی ہے؟ جب اللہ روشنی عطا فرمائے، جب اللہ تبارک و تعالی نور ایمان نصیب فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی سینے کو کھولتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس کی روشنی نصیب کرتے ہیں، حدیث مبارک کی روشنی نصیب کرتے ہیں، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے عمل کی روشنی نصیب کرتے ہیں۔ اب آدمی پھر بھٹکنے سے بچ کے سیدھے راستے پہ آ جاتا ہے، ورنہ جو آدمی جس طریقے پہ کھڑا ہے وہ تو اسی پہ خوش ہے۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ جو لوگ آج بھی ٹھنڈے دل سے بالکل اپنے دماغ کو خالی کر کے سکون سے بات کو سمجھیں کہ جو لوگ اس وقت مثال کے طور پہ اللہ کے اولیاء کی قبور پہ قربانیاں کرتے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں، چادریں ڈالتے ہیں، وہاں خیراتیں پکاتے ہیں، وہاں لنگر تقسیم کرتے ہیں، وہاں طواف کرتے ہیں، وہاں جا کے 9 راتیں بیٹھتے ہیں، وہاں جا کے سجدے کرتے ہیں، ہاتھ باندھ کے فریادیں کرتے ہیں، اور پھر جھنڈیاں لگاتے ہیں اور سونے کے دروازے لگاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں ہم تو دین پہ، دیکھو اللہ والوں کے دروازے پہ پڑے ہیں، ہم کیسے بے دین ہیں بھائی؟ سارا کام تو ہم اسی لیے کر رہے ہیں کہ اللہ والے خوش ہو جائیں، جب یہ اللہ والے راضی ہو جائیں گے تو اللہ تو خود بخود راضی ہو جائیں گے۔ تو انہوں نے بھی اپنے آپ کو حق سمجھا۔ اسی طرح دیکھ لیں کہ آج سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ
سیدنا عمر، عثمان رضوان اللہ علیہم اجمعین اصحاب ثلاثہ کو گالی دینے والوں سے پوچھو، وہ کہتے ہیں ہم بھی سچے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جناب کمال ہے، حضور کا وارث حضرت علی تھا، یہ مکے والوں نے زبردستی خلافت چھین لی، اور پھر جناب کمال کی بات ہے حضور کا جنازہ مبارک ابھی رکھا ہوا ہے اور وہ خلافت کے جھگڑے طے کر رہے ہیں، اس سے بڑی دشمنی بھی ہے اور نبی کو دفنایا بھی نہیں۔ اس لیے یاد رکھو، جتنی دنیا میں باطل مذہب ہے، اپنے ذہن کو مطمئن رکھنے کے لیے جھوٹے سچے دلائل تو اس کے پاس۔ اچھا، اب اس کے مقابلے پہ دیکھیں کہ جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دشمن ہیں، نواصب ہیں، خوارج ہیں، اور جتنے فرق ضالہ ہیں، معتزلہ ہیں، ان میں پھر قدریہ ہیں، کرامیہ ہیں، جبریہ ہیں، مشبہ ہیں، سب فرق ضالہ ہیں، ان کے پاس بھی دلائل تو ہیں۔ یہ تو نہیں کہ ان کے بعد دلائل یا سبون انہم یحسنون صنعا، وہ تو جو کچھ کر رہے ہیں سمجھتے۔ اچھا، ان سے پوچھو، وہ کہتے ہیں جناب حضرت علی کو ہم کیسے مان لیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو میرے نبی کی پیاری لاڈلی بیٹی جو حضور کا جگر گوشہ ہے، ساری زندگی اس کو عذاب میں رکھا، پانی بھرواتے رہے، مشکیدیں اٹھواتے رہے، گھر میں جھاڑو لگواتے رہے، اور پھر مار مار کے ان کو اتنا ختم کر دیا کہ ان کو تو خود مار ڈالا اور رات کو دفن کر دیا، کسی کو جنازے پہ بھی نہیں آنے دیا کہ رات نہ کھل جائے۔ نے کہا جناب ورنہ بھی بات ہے کہ نبی کی بیٹی اور چپ کر کے رات کو دفن کر دو، کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ آخر بھی اللہ کے نبی کی پیاری بیٹی ہے، حضور کا جگر گوشہ ہے۔ انہوں نے کہا جناب اگر سب کو بتا دیتے، عورتیں آتی، غسل ہوتا، وہ تو لاش پر جو داغ تھے مار کے کھل جاتا، چپ کے دفن کر دیا۔ انہوں نے کہا اس سے بھی بڑی دشمنی ہے کہ نبی کی بیٹی بھی گھر میں ہو اور ابو جہل کی بیٹی سے شادی کرنے کی تیاری کر رہے ہیں، اس سے بڑا دشمن بھی ہے نبی کا کوئی؟ انہوں نے کہا حضرت علی بھی ٹھیک نہیں ہے، وہ ایک اور فرقہ بن گیا، ان کے پاس بھی دلائل نہیں۔ اب ہندو جو پتھر کے آگے کھڑا ہوا ہے، ان سے جا کے پوچھو، وہ کہتے ہیں جناب کمال کرتے ہیں، ہم اس پتھر کی تھوڑی پوجا کر رہے ہیں، ہمارا دماغ خراب ہو گیا، یہ مورتیاں تو ہم نے خود بنائی ہیں، تو ہمارا کوئی اتنا دماغ خراب ہو گیا، ہم پاگل ہو گئے کہ خدا ہم بندے خود بنا لیتے ہیں؟ یہ تو ہمارے ان دیوی دیوتاؤں کی تصویریں ہیں، جب آپ کو کوئی محبوب ہوتا ہے تو آپ بھی تو فوٹو اس کا جیب میں رکھتے ہیں کہ نہیں؟ آج دنیا میں دیکھو نا، لوگ اپنے محبوب کا فوٹو جیب میں بٹوے میں رکھے ہوئے ہیں کہ نہیں؟ جب کھولیں گے بھی تصویر دیکھیں گے، شادی کریں گے تو سرانے لگائی ہوئی نا بیوی کی اور اپنی تصویر۔ وہ کہتے ہیں جناب تمہیں جس سے پیار ہے تم اس کی تصویریں بنا رہے ہو، ہمیں اپنی دیوی دیوتاؤں سے پیار ہے، ہم ان کی تصویریں بنا رہے ہیں، اصل تو ہم ان کی عبادت کر رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ تو یادگار ہے فقط۔ او بھائی یہ بھگوان پتھر کا کیسے بنے گا؟ جی ٹھیک ہے بھگوان پتھر کا نہیں ہوتا، لیکن پتھر تو بھگوان کا ہے نا۔ چلو بھگوان پتھر کا نہیں، لیکن پتھر یہ تو بھگوان کا ہے۔ ان کے پاس بھی دلائل ہیں۔ قادیانیوں سے پوچھیں جناب، وہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، اور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، ہم تو خیر وہ لفظ بھی زبان پہ نہیں لے آ سکتے نا جو انہوں نے اپنے کتابوں میں لکھا ہے۔ نعوذ باللہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی دادیاں جو ہیں وہ بھی کسبی عورتیں تھیں۔ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام شراب پیتے تھے۔ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام یوسف النجار کا بیٹا تھا۔ اچھا پہلے اس کو طرابلس میں دفن کیا، پھر وہاں سے نکالا کشمیر میں دفن کر دیا، سری نگر میں۔ ان کے پاس جائیں، ان کے پاس بھی دلائل ہے۔ یہ بات یاد رکھو کہ باتیں وجہ کیا ہے کہ شیطان سب کے دماغ میں ایسی ایسی باتیں بٹھا دیتا ہے کہ وہ اسی پر جمع ہوا ہے، اسی کو دین سمجھے ہوئے۔ اب کے مسجدوں میں اب جھگڑے نہیں ہوتے کہ اگر اذان سے پہلے صلاۃ والسلام پڑھے جائیں تو بالکل پکے سنی، اگر اذان سے پہلے صلاۃ والسلام نہ پڑھیں بعد میں صلاۃ والسلام نہ پڑھیں کہیں گے وہاں بھی۔ اور پوچھو تو کہیں گے جناب کمال ہے، جب درود پڑھنے کا قرآن میں حکم ہے،
جب یہ باقاعدہ حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ دعا مانگو جب تک اول آخر درود نہ ہو دعا اوپر ہی نہیں جاتی، تو ہم بھی تو صلاۃ سلام ہی پڑھ رہے ہیں نا، ہم کون سا غلط کام کر رہے ہیں؟ اگر ہم پہلے صلاۃ و سلام نہیں پڑھیں گے تو اذان تو نیچے رہ جائے گی، اوپر جائے گی نہیں۔ ان کے پاس بھی دلائل ہے، دلائل کس کے پاس نہیں؟ لیکن یاد رکھیں کہ اصل بات کیا ہے؟ اصل بات وہی ہے کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ مومنوں کا دوست ہے، وہ جب راضی ہو جاتا ہے تو پھر اندھیروں سے نکال کے روشنی میں لے آتا ہے۔ جب وہ روشنی میں لے آیا صحابہ کو، انہوں نے کہا مکے والوں تم کہتے ہو ابراہیم کے طریقے پہ ہو، ابراہیم علیہ السلام نے تو بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور تم نے کعبے میں بت رکھے ہوئے ہیں، تم ابراہیم کے طریقے پہ ہو۔ ابراہیم علیہ السلام تو بت توڑنے والے تھے، بت بنانے والے تو نہیں تھے۔ اور مدنی باغ پہ اعتراض کرتے ہو کہ کبھی وہ کعبہ ہے کبھی یہ کعبہ ہے، تو للہ المشرق والمغرب، سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں۔ یہ تو اللہ نے اپنے مدنی کو ایسا دین دیا کہ قیامت تک کوئی اعتراض نہ کر سکے کہ شاید مسلمان اس جگہ کا پجاری ہے یا اس جگہ کا پجاری ہے۔ اللہ نے کبھی وہ کعبہ رکھا کبھی یہ کعبہ رکھا، یہ بدلا دیا کہ مسلمان تو میرے حکم کا تابع ہے، اس سے نہ کسی مکان سے تعلق ہے نہ کسی پتھر سے تعلق ہے۔ ہم نے حکم دیا ادھر سجدہ کرو، ہم نے حکم دیا ادھر سجدہ کرو، وہ تو میرے حکم کا پابند ہے۔ وہ کوئی پتھر کا پجاری تو نہیں کہ بس ایک پتھر پہ جمع رہے، وہ کسی جگہ کا پجاری تو نہیں، وہ تو میرے احکام کا پابند ہے۔ تم سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے مجاور بنتے ہو۔ ابراہیم علیہ السلام تو اللہ کی توحید کے لیے فرشتوں سے بھی مدد نہیں مانگتے۔ ابراہیم علیہ السلام کے سامنے فرشتے کھڑے ہیں، اور اگر زندہ آدمی سامنے آمنے موجود ہو تو مدد مانگنے میں کوئی حرج بھی نہیں، کوئی شرک بھی نہیں، کوئی کفر بھی نہیں۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام جانتے ہیں کہ فرشتے اللہ کے حکم کے بغیر میرے پاس نہیں آ سکتے۔ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، جیسے کہ جبریل علیہ السلام نے کہا تھا کہ محمد مصطفیٰ ہم تو اللہ کے حکم کے بغیر اتر نہیں سکتے۔ وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ، ہمارے ہر فرشتے کا ایک مقام ہے جو اس کو پتا ہے، اس سے ادھر ادھر وہ ہو نہیں سکتا۔ اب سارے فرشتے آئے ہوئے ہیں، حضرت ابراہیم سے کہہ رہے ہیں حضرت حکم دیں پہاڑوں کو ملا دیں، حکم دیں بارش برسا دیں، حکم دیں ان کی آگ کو ان کے گھروں پہ الٹ دیں۔ لیکن ابراہیم کہتے ہیں لا حاجت لی، مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں، جاؤ اپنا کام کرو۔ ابراہیم تو فرشتوں سے مدد نہیں مانگتا، اور تم بتوں سے مانگتے ہو اور کہتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پہ ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام تو جبریل سے مدد نہیں لیتے۔ جبریل علیہ السلام نے کہا کہ یا خلیل اللہ آپ مجھے تو حکم دیں، آپ نے فرمایا جبرائیل مجھے تیری بھی ضرورت نہیں ہے۔ جبریل علیہ السلام نے کہا اچھا حضرت اتنا تو کریں، اللہ سے درخواست تو کریں، چپ کر کے جو بیٹھے ہیں دعا تو مانگو، خدا سے تو مانگو، اللہ سے مانگنا تو کوئی منع نہیں۔ فرمایا جبریل ایک بات بتلاؤ، یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے اللہ کو علم میں ہے یا نہیں ہے؟ انہوں نے کہا جی اللہ کے علم میں تو ہر چیز ہے۔ انہوں نے کہا جب وہ جانتے ہیں تو مانگنے کا کیا فائدہ؟ جب وہ جانتے ہیں کہ ہم اس کے نام پہ چل رہے ہیں، وہ راضی ہیں تو ہم بھی راضی۔ ابراہیم علیہ السلام کی توحید کا تو یہ عالم ہے کہ یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے، اور تم کبھی لات کو پکارتے ہو، کبھی عزا کو پکارتے ہو، کبھی منات کو پکارتے ہو، کبھی حبل کے نعرے لگاتے ہو، کبھی کسی کے آگے جھکتے ہو، کبھی کسی کے آگے جھکتے ہو، ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تشبیہ دیتے ہو۔ ابراہیم علیہ السلام تو تیرے تاروں کی نفی کرتا ہے، اور تم سمجھتے ہو کہ بارش تاروں کی وجہ سے ہوتی ہے، تم کیسے ابراہیم کے دین پہ؟ جب آدمی کو روشنی ملتی ہے، جب نور ایمان کی روشنی آتی ہے تو بات سمجھ لیتا ہے کہ بھائی جھگڑا صلاۃ و سلام میں نہیں،
جھگڑا حضور پہ درود پڑھنے میں نہیں، بات صرف اتنی ہے کہ یہ اذان ہم نے خود بنائی ہے یا حضور سے آئی ہے۔ بھئی آج جو 5 وقت اذانیں ہوتی ہیں ہماری مسجدوں میں، یہ اذان مولویوں نے بنائی ہے 14ویں صدی میں یا حضور کے زمانے سے؟ تو حضور کے زمانے میں اذان سے پہلے اگر صلاۃ و سلام پڑھے جاتے تھے، آمنا و صدقنا، جھگڑے کی تو بات ہی نہیں۔ اگر حضور کے زمانے میں نہیں پڑھے جاتے تھے تو پھر دین ہوتا تو میرا محمد نہ چھوڑ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے اپنی امت کو مسح کرنا بھی سکھلایا ہے، جس نے انگلیوں میں خلال بھی سکھلایا ہے، اتنا بڑا مسئلہ نہیں سمجھا گئے؟ اب روشنی آ گئی تو بندے نے کہا دیکھو بھی قرآن میں کیا حکم ہے، حضور پاک کا کیا حکم ہے، حضرت بلال جیسے عاشق نے اذان کیسے دی ہے، عبداللہ ابن ام مکتوم نے اذان کیسے دی ہے، اسی طریقے سے ابھی معذورہ نے اذان کیسے دی ہے، صدیق و عمر عثمان و علی رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زمانے میں اذان کیسے ہوئی ہے۔ جب انہوں نے قرآن و حدیث کھولی تو بات سمجھ آ گئی۔ انہوں نے کہا جو طریقہ حضور نے بتلایا وہ سنت ہے اور جو نہیں بتلایا وہ بدعت ہے۔ سی بات ہے، بالکل 2 لفظوں کی بات تھی، بات کھل گئی۔ اسی طرح جب انہوں نے کہا کہ جناب یہ نوراتا بیٹھنا، انہوں نے کہا جی اعتکاف صرف اللہ کے گھر میں بیٹھا جاتا ہے، اگر خدا کے گھر کے علاوہ یاد رکھو کسی ولی بزرگ کی قبر پہ نوراتا جائز ہوتا تو سب سے پہلے ساری کائنات سے افضل جو روزہ ہے وہ میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تو صحابہ وہاں نوراتا بیٹھتے۔ اگر وہ نہیں بیٹھے تو سمجھ آ گیا ابھی دین کا کام نہیں، اگر دین کا کام ہوتا تو صحابہ کبھی پیچھے نہ رہے۔ اب روشنی آ گئی قرآن و حدیث کی تو مسئلہ سمجھ آ گیا، کوئی بات بھٹکنے والی نہ رہی۔ جب آنکھوں میں روشنی آ گئی تو مسئلہ سمجھ آ گیا کہ بھئی عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تو حضور سے بھی 600 سال پہلے کا ہے اور کوئی تاریخ بھی ہمارے پاس منضبط نہیں ہے۔ یہ مسئلہ ہم کس سے پوچھیں گے؟ اللہ کے نبی سے، اللہ کے قرآن سے۔ تو قرآن نے فیصلہ کر دیا کہ جو کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام قتل ہو گئے وہ بھی جھوٹے ہیں، جو کہتے ہیں سولی پہ چڑھائے گئے وہ بھی جھوٹے ہیں، بلکہ ہم نے ان کو اندھیرے میں رکھا۔ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کی تصویر ان کے ایک حواری پہ ڈال دی، دشمن اس کو پھانسی دے کے خوش ہوتے رہے اور ہم نے عیسیٰ کو آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ اچھا اب اٹھا لیا کا معنی، انہوں نے کہا جی اٹھا لیا کا معنی شان اونچا کر دیا، تو پھر ہم کس سے پوچھیں گے؟ پاک نبی سے۔ حضور نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، تو معلوم ہوا اترے گا تو وہ جو اوپر بیٹھا ہو، جب اوپر ہے ہی نہیں تو اترے گا کیا؟ اگر صرف شان ہی اونچی ہو گئی تو شان اونچی والا پھر شان نیچی ہو جائے گی۔ پھر تو جب اللہ کے نبی نے ہمیں بات واضح کر دی تو ہمیں مسئلہ سمجھ آ گیا کہ قادیانی کذاب ہے، جھوٹ بولتا ہے، صرف اپنا راستہ صاف کرنے کے لیے کہ لوگوں جس عیسیٰ کا تم انتظار کر رہے تھے وہ تو میں ہوں، آ گیا ہوں۔ اب جب اللہ کے قرآن و حدیث کی روشنی آئے گی تو مسئلہ سمجھ آ جائے گا، ورنہ تو مکے کے کافر بھی کہتے تھے کہ ہم ٹھیک ہیں، اللہ کا نبی نعوذ باللہ غلط ہے۔ اور پھر یہود جو ہیں ظالم، جن کے پاس کتاب بھی ہے، جو جانتے تھے کہ محمد الرسول اللہ اللہ کا سچا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی کتاب میں ایک ایک صفت لکھی ہے میرے آمنہ کے لال کی، حضور کا نام لکھا ہے، مولد لکھا ہے، جائے ولادت لکھی ہے، حضور کا مقام ہجرت لکھا ہے، حضور کا چہرہ مبارک، حضور کا قد مبارک، حضور کے چلنے کا انداز مبارک، حضور کی عادات مبارک، سیرت مبارک، صورت مبارک، سب تورات و انجیل میں موجود ہے۔ لیکن ان ظالموں نے اپنی ضد میں آ کر اس کو بدل ڈالا اور مکے کے کافروں کو کہنے لگے کہ تم حق پہ ہو، تم سیدھے راستے پہ ہو، یہ مسلمان جو ہیں یہ غلط راستے۔ اس لیے میں عرض کرتا ہوں، یاد رکھو کبھی
مولویوں کا کام تو ہے کہ دین کی تبلیغ کریں، لیکن ہدایت تب ملے گی جب اللہ راضی۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، اور جب اللہ مکہ مدینہ نصیب کرے نا، تو جس وقت تمہیں موقع ملے، دن ہو رات ہو، ذرا 2 رکعت نماز پڑھ کے اکیلے اللہ کے آگے فریاد کریں کہ مولا اب تو نے اپنا گھر دکھایا ہے تو ہمیں سیدھا رستہ عقیدے میں ہی نصیب فرما۔ جب اللہ راضی ہوگا تو 1 منٹ لگتا ہے بات سمجھ آنے میں، اور جب تک اللہ راضی نہ ہو پھر جھگڑے ہیں، پھر لڑائیاں ہیں، پھر فساد ہیں، پھر جناب ایک ایک بات پر مقابلے ہیں، ایک دوسرے کو کافر کہنے کی مشینیں ہیں، ایک دوسرے کو قتل کرنے کے انداز ہیں، پھر فتنہ ہی فتنہ ہے، فساد ہی فساد ہے، اور جب اللہ راضی ہو جاتا ہے تو بات ختم۔ ورنہ آپ دیکھیں نا، حضرت بلال غلام ہے، حبش کے رہنے والا ہے، کوئی پڑھا لکھا، ان کے مقابلے پہ قریش مکہ تو بڑے عقل والے ہیں، لیکن جب اللہ بلال پہ راضی ہو گئے تو محمد بدری کا غلام بن گئے، اور ابو جہل، ابی لہب، عتبہ، عتیبہ برباد ہو گئے۔ اس لیے بس سب سے پہلی بات، جب اللہ مکہ مدینہ نصیب کرے، عمرے پہ آئیں، حج پہ آئیں، یہاں قیام ہے، مقیم ہے، بالکل چھوڑ دیں مولوی مکی مولوی مدنی، ہم تو ایک انسان ہیں، ہم سے کروڑوں غلطیاں ہو سکتی ہیں، خدا کے دروازے پہ گر جاؤ کہ مولا کعبہ دکھایا ہے تو عقیدہ بھی سچا دکھا، اب مدینہ دکھلایا ہے تو ہمیں صحیح معنی میں حضور کی سنت کا طریقہ بتلا دے تاکہ ہم بھٹکتے نہ رہیں۔ ورنہ دلائل تو جس مولوی کو کھڑے کر دو تمہارے دماغ خراب کر دو۔ دلائل کا کیا ہے؟ دلائل تو جھوٹے سچے سب بنا لیتی ہیں، عقل عیار ہے، 100 بحث بنا لیتی ہے۔ تو اس لیے اب دیکھیں، دلائل تو قریش مکہ کے پاس بھی تھے، حضور کے پاس آتے تھے، حضور کو آ کے سامنے کہتے تھے کہ یا رسول اللہ صفحت آباء کا واجداد کا، آپ نے تو اپنے باپ دادے کو بھی جھوٹا کر دیا۔ حضور نے فرمایا کہتے، انہوں نے کہا وہ تو ہمارے طریقے پہ تھے، آپ کہتے ہیں یہ طریقہ غلط ہے، تو پھر تو دادے سب غلط تھے۔ اور فرقت بین الابناء والآباء کہ محمد مصطفیٰ آپ جب سے آئے ہیں آپ نے باپ اور بیٹے میں لڑائی کر دی ہے، تلواریں چل رہی ہیں، بیٹا ادھر ہے باپ ادھر ہے، ہم تو بڑی اچھی زندگی گزار رہے تھے، آپ کے آنے کی وجہ سے سارے جھگڑے ہو گئے نا۔ یہ اللہ کے نبی کو آپ کہتے تھے، حالانکہ اللہ کے نبی جوڑنے کے لیے آئے، ملانے کے لیے آئے، اللہ کے نبی تو لوگوں کو جنگ و جدل سے نکالنے کے لیے آئے، اوس و خزرج کی تلواریں چلتی ہوئی بند کرنے کے لیے آئے، جہاں خون کی ندیاں بہ رہی تھی وہاں اپنی رحمت کے ساتھ سب کو بھائی بنانے کے لیے آئے۔ ان کو ظالم کہتے ہیں کہ آپ تو ہمیں لڑانے کے لیے آئے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ اللہ سے دعا کیا کریں۔ تو قرآن نے یہ واقعہ بیان کیا ہے کہ جب ہوئی ابن اخطب اور جب کعب ابن الاشرف یہودی آئے، مکے والوں نے پوچھا کہ ہمارا طریقہ ٹھیک ہے یا محمد پاک کا؟ انہوں نے کہا نہیں آپ کا طریقہ ٹھیک۔ اللہ نے فرمایا دیکھو ظالموں کا عالم کہ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا۔ یہ بدبخت کافروں کو کہتے ہیں کہ یہ زیادہ ہدایت والے ہیں، زیادہ سیدھے راستے پہ ہیں، مسلمانوں سے زیادہ یہ صحیح راستے پہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے یہود کی اس بات کا رد فرماتے ہیں کہ یفضلون الکفار علی المسلمین بجہلہم، یہ جاہل کافروں کو مسلمانوں پہ فضیلت دیتے ہیں، اور وکفرہم بکتاب اللہ الذی بایدیہم، اصل میں جو کتاب ان کے اپنے ہاتھ میں ہے اللہ کی کتاب تورات، اس کا بھی یہ کفر کر رہے ہیں۔ ورنہ تورات میں تو یہ لکھا ہے کہ سب سے سیدھا طریقہ کس کا ہوگا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وقد روى ابن ابي حاتم حدثنا محمد بن عبد الله بن المقري قال حدثنا سفيان عن كلمة قال جاء وهي ابن الخطب وكعب ابن الاشرف الى اهل مكة فقالوا لهم انتم اهل الكتاب واهل العلم فاخبرونا عنا وعن محمد صلى الله عليه وسلم فقالوا ما انتم وما محمد صلى الله عليه وسلم وقالوا نحن نصل الارحام وننهر القوماء ونسقي الماء على اللبن
ونفك الآني ونسك الحجيج ومحمد صلى الله عليه وسلم صنبور قطع أرحامنا فاتبعوا سراق الحجيج من غفار ونحن خير أمه فقالوا أنتم خير وأهدى سبيلا. حضرت اکرمہ فرماتے ہیں کہ ہوئی ابن الاخطب، ہوئی ابن اخطب اور کعب ابن اشرف جب مکے والوں کے پاس آئے تو مکے والوں نے ان سے کہا کہ انتم اہل الکتاب و اہل العلم، کیونکہ تم اہل کتاب ہو، تورات پڑھنے والے ہو، علم والے ہو، تم ہمیں بتاؤ فاخبرونا عنا وعن محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں بتلائیں کہ ہمارا طریقہ ٹھیک ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ٹھیک ہے. ان یہودیوں نے کہا کہ مکے والوں یہ بتاؤ تمہارا کیا طریقہ ہے اور ان کا کیا طریقہ ہے. حالانکہ دیکھو وہ جانتے تھے، یہ تھوڑا ہے کہ وہ یہود نہیں جانتے تھے، سب کچھ جانتے تھے، لیکن اپنے آپ کو قوما اونچی اونچی کوہان والی اونٹنیاں، قوما کہتے ہیں جن کی کوہان اونچی ہو، اونچی کوہان والی اونٹنی بڑی اچھی ہوتی ہے، تو ہم ان کو ذبح کر کے حاجیوں کو کھلانے والے ہیں. اسی لیے حضور کے ایک دادے کا نام ہے نا ہاشم، ہاشم ابن عبد مناف. تو اصل میں ہاشم جو ہے نا حشیم، قرآن میں آتا ہے نا حشیم، حشیم کا معنی ہوتا ہے ریزہ ریزہ کرنا. تو علماء نے لکھا ہے، تو لغت کے علماء نے، کہ ان کو ہاشم اس لیے کہا جاتا تھا کہ وہ 100 اونٹ ذبح کرنے کا حکم دیتے تھے اور روٹیوں کے ٹکڑے کر کر کے اس میں سرید بناتے تھے. تو جب ان کو توڑنے کی وجہ سے ان کا لقب بھی ہاشم بن گیا، نام بھی ہاشم بن گیا. اتنے لوگوں کی خدمت کرتے تھے. تو مکے والے کہنے لگے کہ دیکھو ہم تو بڑے اچھے لوگ ہیں، نصل الارحام، صلہ رحمی کرنے والے ہیں، وننحر القوما، ہم اونچی اونچی کوہان والی اونٹنیاں ذبح کر کے حاجیوں کو کھلاتے ہیں، بڑی خدمت کرتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں آنے والے لوگ ہیں. ونسقی الماء علی اللبن، اور ہم جو ہے لسی، دودھ، پانی یہ پلاتے ہیں. ونفک الآنی، اگر کوئی قید میں آ جائے تو ہم اس کو چھڑاتے ہیں، ہم اس کی رہائی کا انتظام کرتے ہیں، اس کے پیسے ہم ادا کر کے اس کو قید سے نکالتے ہیں. ونسق الحجیج، اور جب حاجی آتے ہیں تو ان کو زمزم کا پانی پلاتے ہیں. یہ ہمارا طریقہ ہے. اور محمد عربی کے بارے میں کیا پوچھتے ہو، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، وہ تو ایسا سخت اور اکیلا آدمی ہے کہ قطع ارحامنا، اس نے ہماری رشتہ داریوں کو توڑ ڈالا ہے، باپ کو بیٹے سے علیحدہ کر دیا ہے. اب دیکھیں کہ باغ ایک طرف ہے، بیٹا ایک طرف ہے، ولید ایک طرف ہے، خالد ایک طرف ہے، ابی جہل ایک طرف ہے، اکرمہ ایک طرف ہے، غلام بلال ایک طرف ہے، امیہ ابن خلف سردار ایک طرف ہے. یہ سب لڑانے والا جو ہے نعوذ باللہ وہ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وَأَتْبَعُوا سُرَاقَ الْحَجِیجِ، اور حضور پر ایمان لانے والے کون ہیں؟ غلام قسم کے غریب لوگ جو حاجیوں کے سامان چوری کرتے تھے وہ اس کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. بنو غفار قبیلے کے. اب تم بتاؤ کہ ہم بہتر ہیں یا وہ بہتر ہیں؟ تو یہودی مولوی کہنے لگے کہ تم بہتر ہیں. اب اندازہ کریں جی، اب یہ کافروں کے دلائل سنیں، مشرکین مکہ کے دلائل سنیں. وہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تو ایمان ہی وہ لائے ہیں جو حاجیوں کا سامان چراتے ہیں. اللہ اکبر. اب ان بدبختوں سے پوچھو کہ سیدنا حمزہ سامان چراتے، سیدنا ابی بکر جو مکے میں سب سے بڑا تاجر تھا، جس کی دولت کا یہ عالم ہے کہ مکے میں اس کا ہم پلہ کوئی نہیں تھا دولت میں. سب سے امیر ترین خاتون مکے کی کون ہے؟ سیدہ خدیجہ. یہ حاجیوں کا سامان چراتی تھی. لیکن میں نے عرض کیا تھا نا کہ آدمی باطل پہ ہو وہ سمجھتا ہے میں حق پہ ہوں،
اور اپنے ذہن کو مطمئن کرنے کے لیے اس نے بھی دلائل گھڑ رکھے ہوتے ہیں. اور شیطان بڑا لعین ہے، شیطان بھی پھر ان کے دماغوں میں القاء کرتا رہتا ہے کہ بھئی یہ بات کہو، یہ بات کہو، یہ بات کہو، یہ بات کہو، تاکہ وہ اسی بات پہ جمے رہے. اسی لیے آپ دیکھیں کتابیں کھول کے کہ ابلیس لعین اتنا بڑا لعنتی ہے کہ وہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے بتائیں کیا کرتا ہے. جیسے اب ایک دیکھا کہ ایک آدمی ایک درخت کی پوجا کر رہا ہے، وہ کیا کرے گا؟ درخت کے اوپر چھپ کے آواز دے گا جاؤ تمہارا کام ہو گیا. اب جب وہ بندہ درخت سے آواز سن کے آ جائے تو مولوی کی بات کیسے مانے؟ وہ کہتا ہے جناب میں نے خود آواز سنی ہے، کمال کرتے ہیں آپ. یہ اتنا بڑا بدبخت ہے کہ جب بدر کی لڑائی کا وقت آیا، کتابیں کھول کے دیکھ لیں، حدیثیں کھول کے دیکھ لیں، یعنی یہ کسی تاریخ کی بات نہیں، باقاعدہ احادیث میں موجود ہے کہ جب ابو جہل لشکر لے کے نکلا نا جی، تو ابلیس جانتا تھا کہ ابو جہل کو ایک خدشہ ہے کہ اگر بنو ثقیف کے قبیلے نے ہم چلے گئے بدر اور مکہ خالی ہو گیا اور انہوں نے حملہ کر دیا تو مکے پہ قبضہ ہو جائے گا. یہ فکر ہے ابو جہل کو، اس وجہ سے کہیں ابو جہل واپس نہ آ جائے، بہتر ہے کہ ٹکرا جائیں، کیونکہ مسلمانوں کی قوت کوئی نہیں، 313 ہے اور ان کے پاس طاقت ہے، تاکہ اسلام مٹ جائے. اس نے کیا کیا؟ اس قبیلے کے سردار کی شکل بنا کے اور جناب بڑے بہترین گھوڑے پہ سوار ہو کے اپنے چند شیاطین کو بھی انسانوں کی شکل دے کے ابو جہل کے قافلے میں پہنچ گیا. کہنے لگا ابو جہل تمہاری ہماری دشمنی اپنی جگہ ہے، لیکن اللہ کے نبی کے ساتھ لڑنے کے لیے میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، فکر تو مکے کا غم نہ کرو، ہم تم پر کوئی حملہ نہیں کریں گے، ہم تمہارے ساتھ. اب ابو جہل پکا ہو گیا، یہ تو ایسا بدبخت ہے. اس کے بعد جناب اب ساتھ جا رہے ہیں، جب مقام بدر پہ پہنچ گئے، اب وہ تو شیطان تھا، وہ تو جن تھا نا جی، وہ تو جن تھا، اس کی تو جو اللہ نے اس کو طاقتیں دی ہوئی ہیں وہ عام بندے میں تو تھی نہیں. اس نے دیکھ لیا کہ بدر میں تو فرشتے کھڑے ہیں، تو اب جناب اس نے ابو جہل سے کہا کہ اچھا میں ذرا آتا ہوں، آپ چلیں. عقیدہ کتابوں میں ہے کہ ابو جہل نے پکڑ لیا اس کو. انہوں نے کہا کہ اب تم کہاں جاتے ہو؟ ہمیں میدان میں پہنچا کے چھوڑ رہے ہو. اس نے کہا بات سنو، جو میں نے دیکھا ہے تم نے نہیں دیکھا، بس اب تم جاؤ، چڑھ جا بیٹا سولی پہ، بس اب میں نہیں آ سکتا. اس لیے یاد رکھو، اسی لیے بعض لوگ قبروں پہ سجدے کرتے ہیں، بعض لوگ اپنے بتوں کو سجدے کرتے ہیں، بعض لوگ سورج چاند کو سجدے کرتے ہیں. میرے پاک نبی نے فرمایا جب سورج نکل رہا ہو تو نماز نہ پڑھو، جب سورج ڈوب رہا ہو تو نماز نہ پڑھو. کیوں کہ شیطان آگے کھڑا ہو جاتا ہے، آگے کھڑا ہو جاتا ہے، کہتا ہے ٹھیک ہے سورج کا جو پوجا کرے خوش ہوتا ہے کہ میری عبادت کرے. اس لیے حضور نے فرمایا اس وقت میں تم نماز نہ پڑھو، اس لیے کہ نہ تتلو بین کرنے یا شیطان. تو جو شیطان اتنا دھوکہ دیتا ہے وہ بھی ان لوگوں کے دھوکے کے لیے، جب آپ جائیں گے نا جی، آپ بیٹھے ہیں نوراتا ہے قبر پہ اور جناب آواز آ گئی کہ جاؤ جاؤ مرید تمہارا کام ہو گیا. اب جناب اس کو لاکھ مولوی تقریر کرے، وہ کہتا ہے چھوڑو یار تم وہابی ہو، تمہیں کیا پتا، رات خود میرے حضرت قبر سے باہر آ کے مجھے مبارک دے گئے، تم مجھے مسئلے سمجھا رہے ہو. اب وہ بیچارہ کیا کرے، اس کو تو پتہ نہیں تھا کہ آنے والا کون ہے. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ ہمارے لیے روشنی ایمان کی پیدا کرے، اللہ ہمیں قرآن و سنت کا غلام بنائے، اللہ ہمیں محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنائے. اس لیے دیکھا نہیں کہ میرا مدنی یہاں قرآن پڑھ رہے ہیں اسی اللہ کے کعبے میں، اور پیچھے جو مشرکین مکہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے دماغوں میں ایک آیت خود بنا کے شیطان نے ڈال دی. اللہ کا نبی قرآن پڑھے والنجم اذا ہوا، یہ سورت پڑھ. مشرکین مکہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں،
تو اب جناب جب حضور پڑھتے آئے اب جناب آگے جب آدھی صورت کے قریب پہنچے تو ابلیس نے کیا کیا کہ جتنے مشرکین بیٹھے تھے نا ان کے دماغ میں بھی ڈال دیا کہ تلکل غرانی کل اولا ان شفاعت لترتجا، یہ جو تمہارے بت ہیں نا یہ بھی اللہ کے بڑے پسندیدہ ہیں، ان کی بھی شفاعت اللہ قبول کریں گے۔ اب حضور جو سجدے میں گئے وہ بھی سجدے میں گر گئے کہ آج حضور ہمارے بتوں کی تعریف کر رہے ہیں، حالانکہ حضور تھوڑا پڑھ رہے۔ تو جو اتنا اس لیے اس کو کہتے ہیں تلبیس ابلیس، کہ ابلیس کے دھوکے دینے کے طریقے ہیں۔ وہ مولوی کو علم کے راستے میں مارتا ہے، وہ عابد کو عبادت کے راستے میں مارتا ہے، وہ دنیا والے کو دنیا کے راستے میں مارتا ہے، بدعت والے کو بدعت کے راستے میں مارتا ہے، کسی کو شدت کے راستے میں، کسی کو نرمی کے راستے میں، کسی کو افراد میں، کسی کو تفریط میں۔ بچتا کون ہے؟ جو خالص اللہ کا بندہ ہے کہ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان۔ اللہ نے فرمایا بدبخت جاؤ تم جو مرضی آئے کرو، میرے بندوں میں تیرا زور نہیں چلتا۔ اس نے کہا اللہ میاں میں تیرے بندوں کو ایسا گمراہ کروں گا کہ لآتینہم من بین ایدیہم، میں ان کو آگے سے بھی گمراہ کروں گا، پیچھے سے بھی گمراہ کروں گا، دائیں سے بھی گمراہ کروں گا، بائیں سے بھی گمراہ کروں گا، میں ہر جانب سے کیا مانا ان سے آنکھوں کے گناہ بھی کراؤں گا، ان سے پاؤں کے گناہ بھی کراؤں گا، ان کو شہوات میں بھی ڈالوں گا، ان کو چوری میں، ڈاکے میں، زنا میں، شراب میں ڈال کے گمراہ کروں گا۔ لیکن میرے اللہ نے فرمایا بدبخت تو جتنی مرضی آئے زور لگا لے، ایک تو میرے بندوں پہ تیرا جادو نہیں چلتا، لیکن تو چار جانب سے حملہ کرے گا، میں اوپر سے رحمت نازل کروں گا، جب تک بندے میری توحید پہ قائم رہیں گے میں بھی گناہ معاف کر دوں گا۔ اس لیے دعا کریں اللہ تبارک و تعالی کہ ہمیں صراط مستقیم نصیب فرمائے، اسی پہ ہم قائم رہیں، اور دعا کیا کرو اسی پہ خاتمہ ہو جائے۔ اللہ پاک ہر کلمے پڑھنے والے کا خاتمہ کلمے پہ کرے، اللہ کی توحید پہ ہو۔ اللہ ہر مسلمان جو ہمارے بھائی بدعت میں پڑے ہوئے ہیں، کوئی بیچارے صحابہ کی دشمنی میں ہیں، کوئی اہل بیت کی دشمنی میں ہیں، کوئی اولیاء اللہ کی دشمنی میں ہیں، کوئی حضور کے معجزات کے منکر ہیں، کوئی حضور کی حدیث کے منکر، یہ سب شیطانی فتنے ہیں۔ دعا کرو اللہ ان کو ان فتنوں سے نکالے، اور بالکل اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہ ہمیں اس صراط پہ رکھے، اور صراط مستقیم کون سی ہے؟ جس پہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے صدیق ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، اور اس کی حجت کیا ہے کہ ایک ہاتھ میں قرآن ہو اور ایک ہاتھ میں محمد مدنی کا فرمان ہو، پھر جا کے بات سمجھ آئے گی، ورنہ تو آدمی صرف گمراہی میں بھٹکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی رحم پر۔ اب دیکھیں کافروں نے کہا کہ نہیں تم بالکل ٹھیک ہو۔ اللہ نے قرآن نازل کیا لم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت ویقولون للذین کفروا هؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا۔ قال وقد بعد من غير وجه بعض من جماعة من السلفين وقال الإمام أحمد حدثنا محمد بن أبي عدي عن داود بن كروان باز قال لما قدم كعب بن الأشرف مكة فقال نعوذ بالله ألا ترى هذا الصنبور المنبتر من قومه۔ نعوذ باللہ، صنبور کہتے ہیں یعنی بالکل اکیلے ہونے والا، قوم سے منہ موڑ کے الگ ہو جانے والا، منبتر۔ یزعم انه خیر منا فنحن اہل الحجیج واہل الصدانۃ واہل السقایۃ۔ حالانکہ ہم حجاج کی خدمت کرنے والے ہیں، صدانہ کہتے ہیں اللہ کے کعبے کے دروازے کے مجاور، اور اس کے بعد جناب اہل السقایۃ ہم زمزم کے پلانے والے۔ قال انتم خیر، قال فنزلت ان شانئک هو ابتر۔ ظالم یہ کہتے تھے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صنبور منبتر، کیا مانا کہ آپ کی اولاد کوئی نہیں بچی، آپ کے بچے سب فوت ہو گئے ہیں، تو اب جب حضور بھی وفات پا جائیں گے تو آپ اکیلے ہیں، آپ کا تو نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی ان شانئک هو الابتر، تیرا دشمن جو ہے دراصل وہ منقطع ہے، تیرے دشمنوں کا ذکر مٹ جائے گا،
لیکن تیرا ذکر تو میں اتنا اونچا کر دوں گا ورفعنا لک ذکرک، کہ تیرا ذکر تو اتنا اونچا کروں گا جہاں میرا نام ہوگا وہاں محمد مدنی تیرا نام ہوگا اور قیامت تک تیرا نام ہوگا۔ اگر تیری سلبی اولاد ہم نے لے لی ہے، لیکن ہر کلمے پڑھنے والا جو ہے وہ جیسے حضور کی امت ہے اسی طرح حضور کی اولاد ہے، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کی جانوں سے، مال سے، والدین سے بھی زیادہ اولاد زیادہ پیارے ہیں، کیونکہ ہمارے والدین کے وہ تو ایک ظاہری اصل ذریعہ ہدایت کا اللہ کا نبی ہے، اس لیے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، اور نبی کی بیویاں ہماری مائیں ہیں تو نبی ہمارے باپ ہیں، اس لیے اللہ نے فرمایا آپ کی تو امت قیامت تک ہے، آپ کا نام کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ تیرے دشمنوں کا نام مٹ جائے گا۔ اور اس کے بعد فرمایا الم تر اذا الذین اوتوا نصیبا من الکتاب الی نصیرا، وقال ابن اسحاق حدثني محمد بن ابي محمد عن كلمه او عن سعيد بن جبير عباس قال كان الذين حزبوا الاحزاب من قريش وغطفان وبنو قريظه هوي بن اكتب السلام بن ابي الحقيق وابو رافع الربيع بن ابي الحقيق وابو عامر ووحو ابن عامر وحوضة بن قيس وابو عامر وحوضة من بني وائل وكان صائر من بني النذير فلما قدموا على قريش۔ اب جناب حضرت ابن عباس فرماتی ہیں کہ جب یہ جماعتیں اکٹھی ہوئیں، قریش بھی اکٹھے ہوئے، غطفان بھی اکٹھے ہوئے، بنی قریظہ بھی اکٹھے ہوئے، ان میں ہوئی ابن اخطب، سلام ابن ابی الحقیق، ابو رافع، یہ سارے کے سارے میرے مدنی کے خلاف اکٹھے ہوئے ہیں۔ فلما قدموا علی قریش، جب یہ قریشیوں کے پاس آئے معاہدہ کرنے کے لیے کہ اللہ کے نبی کے خلاف ہم معاہدہ کر کے لڑیں گے، قالوا هؤلاء احبار یہودا وأهل العلم بالكتب الأول فاسألوهم أدينكم خير أم دين محمد صلى الله عليه وسلم فقالوا أدينكم خير من دينه وأنتم أهدى منه وممن اتبعوا فأنزل الله عز وجل۔ جب یہ سارے کے سارے اکٹھے ہو کے مکے میں آئے، قریش کے پاس آئے، قریش سے بات کی تو قریشیوں نے کہا کہ لوگوں بڑا اچھا موقع ہے کہ یہ یہودی آئے ہوئے ہیں، یہ بڑے علم والے ہیں، یہ بڑے تورات کے پڑھنے والے ہیں، ان سے پوچھیں کہ ہمارا دین بہتر ہے کہ محمد مصطفیٰ کا دین زیادہ بہتر ہے۔ انہوں نے سوال کیا کہ جی آپ ہمیں بتائیں، کیونکہ آپ اہل علم ہیں، کہ ہمارا دین بہتر ہے کہ محمد مصطفیٰ کا دین بہتر ہے۔ انہوں نے کہا نہیں تم بالکل ٹھیک ہو، سوال ویسا نہیں ہوتا، تمہارا دین تو بالکل ٹھیک، اصل تو آئے تھے نا حضور کے خلاف معاہدہ کرنے، اب اگر ان کو کہیں تم غلط ہو تو معاہدہ کیسے ہوگا؟ تو معاہدہ تو تب ہوگا نا جب خوشامد کریں گے۔ حالانکہ ایک دوسرے کے ویسے وہ بھی دشمن تھے، جب سب سے پہلے آئے ابو سفیان اس وقت سردار تھے مکے کے، تو جب کعب بن الاشرف نے بات کی تو ابو سفیان نے کہا کہ تم یہودی جتنے ہو نا بڑے غدار ہو، بڑے مکار ہو، تمہاری زبان پہ کوئی اعتبار نہیں، اس لیے ہم تمہارے ساتھ معاہدہ نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں جی نہیں، اب تو بالکل ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ بس سب ایک دفعہ مل جاؤ، سارے قبائل مل جاؤ اور مدینہ منورہ پہ حملہ کر کے ہمیشہ کے لیے ختم کر دو۔ ابو سفیان نے کہا اچھا بات سنو، اگر تم واقعی سچے ہو اور صحیح معاہدہ کرنا چاہتے ہو تو ایک شرط ہے کہ ہمارے یہ خدا ہیں ان کو سیکھنا، پھر ہم مانیں گے۔ دیکھو نا جی، ہر باطل مذہب والا سب کہتا ہے نا بابا پہلے میرے طریقے پہ چل پھر مانوں گا۔ تو اس نے بھی کہا کہ چلو جی سجدہ کریں، انہوں نے کہا چلو جی کرتے ہیں۔ اب حضور کی دشمنی میں بدبخت اتنے آگے بڑھ گئے، حالانکہ یہودی بتوں کو سجدہ نہیں کرتے، لیکن حضور کی دشمنی میں اتنی آگے بڑھے کہ آگے باقاعدہ ان کے بتوں کو سجدہ کیا۔ ابو سفیان نے کہا قریشیوں دیکھو، جب ان لوگوں نے اتنی بڑی قربانی دے دی ہے تو اب جھوٹ نہیں بولیں گے، اب ان سے معاہدہ کرو۔ تو 30 آدمیوں نے اکٹھے ہو کے 60 آدمیوں کا ایک کمیٹی بنائی کہ اللہ کے نبی کے خلاف ہم نے مقابلہ کرنا ہے۔ اب انہوں نے پوچھا کہ اچھا بات سنو کہ بھائی تم بتاؤ ہم سچے ہیں یا اللہ کا نبی؟ نے کہا نہیں تم سچے ہو، اور جو تمہارے بتوں کو خدا مان سکتے ہیں تو اللہ کے نبی کے خلاف اور کیا نہیں کہہ سکتے؟ جو اپنا دین اتنا چھوڑ دیں، اللہ نے یہ قرآن کی آیات ان کے رد میں نازل کی۔ الم تر اذا الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، یہ آیت نازل ہوئی، وآتیناہم ملکا عظیما وہذا لعن لہم واخبار بانہم لا ناصر لہم فی الدنیا ولا فی الآخرہ۔
لأنهم إنما ذهبوا يستنصرون بالمشركين فإنما قالوا لهم ذلك ليستميلوا إلى نصرتهم وقد أجابوهم وجاءوا معهم يوم الأحزاب حتى حضر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حول المدينة المنورة الخندق فكفى الله شرهم. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ میرا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو باتیں کر رہے ہیں، کبھی بتوں کو سجدہ کرتے ہیں اور کبھی کہتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ کا طریقہ غلط ہے، اصل وجہ کیا ہے؟ اولئک الذین لعنہم اللہ، ان پر اللہ کی لعنت ہے، یہ اللہ کی رحمت سے بعید ہو گئے ہیں. وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا، اور جن پہ اللہ کی لعنت ہو اس کا کوئی بھی مدد کرنے والا نہیں ہوگا. اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ معاہدہ کر لیا، اور غزوہ احزاب کے موقع پر، غزوہ خندق، اس موقع پر تمام قبائل، یہود، مشرکین، سارے قبیلے اکٹھے ہو کے مدینہ منورہ پہ حملے کا ارادہ کیا، جس کی وجہ سے اللہ کے نبی نے خندق کھودی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے، تاکہ مدینہ منورہ کی حفاظت کی جا سکے، اور سب کے سب یہ پوری قوت لے کے مدینے پہ حملہ آور ہوئے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے فرمایا تھا کہ میرا مدنی ہے تو لعنتی ہے، ان کا کوئی مددگار نہیں ہے. اللہ نے اپنے نبی کی مدد کی اور ان ملعونوں پہ ایسا اللہ کا عذاب آیا، ایسی ہوا آئی کہ سب کے سب وہاں سے بھاگے، خائب و خاسر ہو کر، ناکام ہو کر. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں دوسری جگہ اس کا ذکر کیا، فرمایا وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا. اللہ فرماتے ہیں میرا مدنی، ہم نے تیرے دشمنوں کو ایسے لوٹا دیا کہ کچھ بھی نہ ملا، اور پھر یہ دیکھیں کہ ان کو ذلت بھی ہوئی، اور مسلمانوں کو ہم نے لڑائی سے بھی بچا لیا. لڑائی بھی نہ ہوئی، صرف اللہ نے رات کو ہوا بھیجی جناب، خیمے، گھوڑے، جانور سب اڑا کے باہر پھینک. اب جب صبح ہوئی حضور نے دیکھا تو میدان ہی صاف، سب دشمن کے دشمن جو تھے ختم ہو گئے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے فرمایا نصرت بالصبا واہلکت عاد بالدبور. آپ نے فرمایا اللہ نے بعد صبا بھیج کے میری مدد کی، اور جب قوم عاد پہ اللہ نے ہلاکت کا عذاب بھیجا تو وہاں ہوا جو چلی اس کا نام دبور تھا. اور وہ کیسی ہوا تھی کہ اللہ نے ایسی ہوا بھیجی، اللہ معاف فرمائے، کہ قوم عاد نے پتہ ہے کیا کیا تھا؟ انہوں نے بڑے بڑے خندقیں کھود کے 8-8 7-7 آدمی اپنے آپ کو یہاں تک دفن کر کے ایک دوسرے کو پکڑ کے زنجیریں ڈال کے کھڑے ہو گئے کہ ہوا کو ہم روکیں گے. لیکن ہوا نے نیچے سے جو اکھاڑا اوپر لے جا کے زمین پہ پھینکا. اللہ فرماتے ہیں کہ انہم آجاز نخل خاویہ، ایسا ہو گئے جیسے کھجور کو توڑے نا، گردن توڑ کے پڑی ہو، ایسے پڑے ہوئے تھے کہ ہوا گھروں سے نکال کے بھی پٹک گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی اور حق واضح ہو گیا. کہتے ہیں جی بیوی کو ڈرانے کے لیے میں اگر کہوں کہ طلاق دے دوں گا، دیکھو بھائی بات یہ ہے، اگر تم نے کہا طلاق دے دوں گا لیکن دی، دیکھو نا آپ کہتے ہیں میں آپ کو 10 ریال دوں گا، دیے تو نہیں نا، میری جیب میں نہیں آئے نا. اسی لیے اگر یہ کہا ہے تو طلاق نہیں ہوتی، سمجھ آ گئی بات. لیکن اگر طلاق دی ہے تو پھر ہو جاتی ہے. یاد رکھو یہ تمہارا اور اللہ کے درمیان معاملہ ہے، کیونکہ یہ معاملہ ہے میاں بیوی کا، ہمیں کیا پتا تم نے کیا کہا. اگر تم نے کہا ڈرانے کے لیے کبھی جھگڑا نہ کیا کرو، ورنہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا، طلاق دے دوں گا، لیکن دی نہیں تو کوئی طلاق نہیں ہوئی. لیکن ڈرانے کے اور بھی تو کئی طریقے ہیں، ضروری اسی لفظ سے ڈرانا ہے. کہتے ہیں جی جب آپ حضور کا نام لیتے ہیں تو بعض اوقات بعض بندے درود پڑھنا مثلا بھول جائیں، اگر ایک دفعہ بھی مجلس میں پڑھ لیا جائے تو پھر آدمی گناہگار نہیں ہوتا. ویسے مسئلہ یہ ہے، لیکن محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ جب بھی نام آئے تو درود پڑھیں. لیکن اگر ایک مجلس میں ہم نے ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیا اور پھر ہم 1,00,000 دفعہ نام لیتے رہے اور نہیں پڑھا تو گناہ نہیں ہوتا.
غسل کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ آدمی اگر غسل کرے تو پہلے اپنے استنجا کرے، ہر چیز بدن دھو لے، پھر وضو کرے جیسے نماز کا وضو کرے، پھر سر پہ پانی 3 دفعہ دائیں طرف 3 دفعہ بائیں طرف اور پورے بدن پہ پانی بہائے کہ کوئی بال کوئی جگہ ذرا سا بھی خالی نہ رہ جائے، یہ بس غسل۔ کہتے ہیں جی کہ میں نے عمرہ کیا ہے، اپنا والد کے لیے بھی کیا ہے، اگر میں پھر اور عمرہ کرنا چاہوں تو مجھے بال منڈانے پڑیں گے؟ ہاں، بال ہوں یا نہ ہوں، جتنے دفعہ بھی عمرہ کرو گے سر پہ اس طرح پھروانا پڑے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرشتے کو تھپڑ مار دیا تھا، کوئی بڑی بات نہیں، نبی فرشتے سے افضل ہوتا ہے۔ ویسے آپ کو تو اس فرشتے نے شکایت نہیں کی، آپ کیوں مدعی بن گئے؟ اور دوسری بات سمجھیں کہ وہ فرشتہ انسان کی شکل میں تھا، موسیٰ علیہ السلام نے پہچانا نہیں، اللہ کا نبی نہ پہچانے، نسی آدم نسی ذریتہ، آدم علیہ السلام بھی تو بھول گئے نا۔ اللہ نے حکم دیا کہ اس درخت کے قریب نہ جاؤ، انہوں نے کہا شاید بس اسی درخت کے قریب نہیں جانا ورنہ اس کے قریب جاؤں تو کوئی حرج نہیں، حالانکہ منع یہ تھا کہ اس درخت کی جتنی قسم جنس ہے کسی کے قریب نہیں جانا۔ آدم علیہ السلام بھی بھول گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی سمجھ نہ آیا کہ وہ کون ہے۔ کہتے ہیں جی ہم 20-25 آدمی ایک جگہ کام کرتے ہیں، میرے انجینئر نے میری ڈیوٹی لگائی ہے کہ ابھی میں ان آدمیوں پہ نظر رکھوں، اگر یہ کوئی غلط کام کرے تو میں ان کو رپورٹ دوں، تو کیا میرے لیے ایسا کرنا جائز ہے؟ یہ تمہاری ڈیوٹی میں شامل ہے یا ویسے تمہیں خواہ نظر رکھنے کے لیے کہا جا رہا ہے؟ اگر ڈیوٹی میں شامل ہے تو ٹھیک ہے، کیونکہ کام کی نگرانی کے لیے تو بندے رکھنے پڑیں گے نا، اور پھر ان کو ضروری ہے کہ وہ صحیح رپورٹ دیں۔ ایک ہوتا ہے کہ نہیں، کام کی نگرانی کے لیے تو نہیں، ویسے انہوں نے پیچھے لگایا ہوا ہے کہ ہر بندے کے عیب ڈھونڈو، تو پھر تم نہ ڈھونڈو۔ اگر ایک آدمی عصر کی نماز اکیلے پڑھ لے اور وہاں جماعت ہو، جماعت میں شامل ہو جائے، گو بعض علماء کہتے ہیں کہ عصر کے بعد کوئی نماز نہیں ہوتی، لیکن جماعت سے محروم نہ ہو تو بہتر۔ آخری دن درمیان والے شیطان کو مارا، پھر چھوٹے میں مارا اور آخر میں سب سے بڑے کو مارا، تو غلط ہو گیا نا؟ جب غلط ہو گیا دم ادا کریں۔ رتبہ والدہ کا زیادہ ہے یا باپ کا والدہ کا؟ کھجور اجوا جو ہے وہ کیسے پہچانی جائے گی؟ بڑی معروف بات ہے، مدینہ منورہ میں رہنے والے کسی اچھے آدمی کو ساتھ لے جائیں، وہ آپ کو تلاش کر کے دے دیں گے، مشہور چیز ہے۔ لیکن بہتر یہی ہے کہ وہاں کوئی پرانا آدمی رہنے والا ہو، کیونکہ اجوا کے ہم مثل بھی کئی کھجورے ہیں، لوگ بعض اوقات پیسے لینے کے لیے وہ دوسری بھی بیچ دیتے ہیں، کیونکہ بیچنے والے ہمارے کھڑے ہیں نا، اپنے ہیں۔ ہاں ماشاءاللہ تجربے کار ہیں، وہ تو کیپسول کھول کے اندر بھی چنے کا آٹا ڈال دیتے ہیں، تو کھجور بدلنا ان کے لیے تو پیسے معمولی سی بات ہے۔ عورت کے فوٹو مرد کے پاسپورٹ پہ لگا دیں، مرد کا عورت پہ لگا دیں۔ ہماری قوم تو ماشاءاللہ ادھر ان کا دماغ ایسے چلتا ہے کہ ساری دنیا مقابلہ نہیں کرتی۔ دعا کرو اللہ ان کے دماغ کو ہدایت پہ چلائے، ان کو تعمیر پہ چلائے، ان کو تخریب سے بچائے، کیونکہ اللہ نے دماغ تو دیا ہے لیکن اب غلط راستے پہ چل جائے تو بڑی دکھ کی بات ہے۔ بہرحال مدینہ منورہ میں کسی صحیح آدمی کو لے کے جاؤ، پھر صحیح ملے گی، کم از کم 100 ریال سے اوپر کلو ہوگی تقریباً۔ ظہر عصر عشاء کی نمازوں میں چوتھا کلمہ پڑھنا فرض نماز کے بعد پڑھا جائے، فرض نماز کے بعد۔ حجر اسود جو ہے یہ جنت کا پتھر ہے، رکن یمانی جو ہے وہ بھی اسی طرح، اور وہاں اللہ کے فرشتے معین ہیں جو دعا کرے اس پہ آمین کہتے ہیں۔ ہماری بیٹی کا نام آزیہ، پتہ نہیں کیا لکھا ہے، مجھے پڑھ آزیہ، یہ الف سے ہے عین سے ہے، مجھے نہیں پتا، بہرحال یہ لوگ نئے نئے نام ڈھونڈتے ہیں، یہ کوئی نام نہ حدیث میں ہے، نہ قرآن میں ہے، نہ صحابہ میں۔ نام کا مطلب ہی تب ہو جب کوئی لفظی ہو دنیا میں، وہ تو گڑے ہوئے، کبھی آشیہ، کبھی آزیہ، کبھی قاضیہ، کبھی زازیہ، کبھی نازیہ، کبھی نادیہ، کیا کرے؟ کس کس کا مطلب ڈھونڈے؟ کوئی مطلب نہیں۔
اور ایک بات یاد رکھو، جب کسی چیز کا نام رکھ دیا جائے تو ترجمہ ہوتا ہی نہیں، ایسی یہ کوئی اسلامی نام نہیں ہے، لوگوں کو عادت ہو گئی ہے نام رکھنے کی، رواج پڑ گیا ہے۔ اچھا جی، جو ایک آدمی اگر مل جائے تو جماعت کر لیں، ہاں بالکل، اگر دو آدمی بھی ہیں جماعت کریں۔ قرآن مجید میں پورا کلمہ نہیں ہے تو پوری نماز بھی نہیں ہے قرآن میں، پھر تو زیادہ سب کچھ چھوڑ دیں۔ نماز ہے پوری کہ 4 رکعت نماز ظہر، 4 رکعت نماز عشاء، وہ تو اقیم الصلاۃ بس، آتوا الزکوٰۃ۔ تو جب نماز کون بتلائے گا؟ محمد الرسول اللہ۔ تو کلمہ ہمیں کون پڑھائیں گے؟ محمد الرسول اللہ۔ اسی لیے تو ہے نا کہ جب قرآن کو حدیث کے ساتھ نہیں ملاؤ گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ میں نے عمرہ کرنے کے بعد مروہ پر لوگوں کے اپنے بال کتروائے، کوئی حرج نہیں۔